بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ میرے سب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں اور سلامت رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو قرآن پاک کی مشہور ترین صورت جس کو سورہ نوح کہا جاتا ہے، یہ صورت 29ویں سپارے کی ہے جو کہ مکیہ ہے، جس کی ٹوٹل آیات 28 اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ سورہ نوح کو اس لیے سورہ نوح کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس صورت کا مقام نزول مکہ معظمہ ہے۔ اس صورت سے دفاعی قسم کے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ نوح پڑھے وہ ان مومنوں میں سے ہوگا جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت توحید پہنچی تھی۔ اس صورت کو پڑھنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہو تو اس صورت کی پڑھائی کی برکت سے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی وجوہات کی بنا پر کوئی شخص خواہ مخواہ دشمن بن جائے اور وہ تنگ کرنے کے لیے بری حرکات کرتا ہو، غرض یہ کہ پریشان کرنے کے لیے آئے دن نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہو، تو ایسے شخص کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ نوح کو 11 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھے اور آخری روز بارگاہ رب العزت میں دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرے، تو دشمن کسی طرح نقصان نہ پہنچا سکے گا اور اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ صورت مال میں برکت اور تجارت کے نفع کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص روزی کے مقام پر اس صورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے تو اس کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی، تجارت میں باکثرت نفع ہوگا، اور اگر کوئی شخص اس صورت کی فوٹو کاپی کرا کر تجارت کے مقام پر رقم رکھنے والی جگہ پر رکھے تو اس کے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ رنج و عالم سے نجات کے لیے یہ صورت بہت ہی مفید ہے، یعنی کہ اس کی پڑھائی کی برکت سے امن اور سکون حاصل ہوگا۔ میرے پیارے سامعین، اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور ساتھ جو بیل کا بٹن بنا ہے اس کو آل پر پریس کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔